حسن صاحب، ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران فیصل واڈا جو ان کا بھی حوالہ دیا گیا، ان کی نہری کا بھی، اور آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، وہ خود کریڈٹ لے رہے ہیں۔ وہ دیکھیں، یہ صرف میں آپ کے سامنے 3 بیان رکھتا ہوں۔ جسٹس مظہر نے جو سوال کیا تھا کہ کیا عدالت قرار دے سکتی ہے الیکشن ایکٹ سیکشن 232 آنے سے تاحیات نااہلی کا فیصلہ خود بے اثر ہو گیا، پھر اس پر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا، استفسار کیا کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ اس پر چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اس کا جواب دیا انہوں نے کہ ہم سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے میں یہ واضح کر چکے ہیں اور اس پر فیصلہ دے چکے ہیں، قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے بھی کہا، مخدوم علی حسن کتنا اچھا ہو کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کے بعد کتنا اچھا ہو کہ سپریم کورٹ کل سے ایک ایک کر کے فیصلہ دینا شروع کر دے۔ سوری، ایک جملہ کہ سپریم کورٹ فیصلے دینے شروع کر دے اور نیچے سے پارلیمان اس کی قانون سازی کر کے فیصلے انڈو کرنا شروع کر دے۔ اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ کوئی بھی گورنمنٹ جس کے پاس پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ہے، وہ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن چینج کر سکتی ہے اپنی سمپل میجورٹی سے۔ بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہمارے پارلیمان میں بیٹھے لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ جسٹس قاضی صاحب نے پھر مخدوم علی بہت زیادہ کمال کو دیکھیں، آپ یہ سنیں نا سر، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ جسٹس صاحب نے پھر مخدوم علی خان کو یہ ہدایت کی کہ آپ آج ہی اپنی تحریری جو معروضات ہیں وہ جمع کرا دیں۔ انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان 5 سال نااہلی کی مدت کے قانون سے خوش ہے اور کسی نے 5 سال نااہلی کا قانون چیلنج ہی نہیں کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ 5 سال نااہلی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور شاید یہ کل نہیں تو منڈے کو فیصلہ آ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، اور میں تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، جنہوں نے اپنے بڑے بھائی کو جو ہے وہ الیکشن ایکٹ سیکشن 232 میں ترمیم ان کے لیے کی اور پارلیمنٹ کو سہارا بنایا، اور اس سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بالکل کلیئر ہو جائیں گے، ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ عوام میں کیوں نہیں نکلیں گے؟ یہ تمام تر تو چیزیں ان کو کلیئر ہو گئی۔ دیکھیں، وہ ایون فیلڈ سے نکلے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے نکلے، بھی تو آج تک یہ نہیں سمجھ لگی کہ وہ ہے کس کے نام پہ۔ وہاں سے نکلنے سے قبل ہی ان کو وہاں کے ہائی کمیشن نے جا کے ڈاکٹر فیصل نے گارنٹیاں بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ آپ نے بیانیہ کون سا اپنانا ہے، آپ نے لے کر کون سا چلنا ہے۔ پاکستان پہنچے تو یہاں پر ان کو ریڈ کارپٹ سے ان کا استقبال کیا گیا، بھرپور طریقے سے ایڈمنسٹریشن وہاں پر لگی، انتظامات مکمل کیے گئے، آئے راستے کھلتے چلے گئے۔ اور پھر اگر اس کے باوجود، اور یہ فیصلہ متوقع ہے کہ یہ آ سکتا ہے ان کے بیانات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، تو پھر فیصل واڈا صاحب نواز شریف صاحب کو کیوں مبارکباد نہیں دے سکتے؟ وہ تو دے سکتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کو بھی مبارکباد دے سکتے ہیں، اور پھر بانی پی ٹی آئی کو بھی دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بھی نااہلی کر دیں تو وہ بھی 5 سال میں کلیئر ہو جائیں گے۔ اور پھر متوقع ہے کہ جب انتخابات ہوں، جب وہ 5 سال پورے ہو جائیں تو وہ بھی انتخاب میں حصہ لیں۔ لیکن اس سارے معاملے سے جو سازشوں سے بات کر رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گی، ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے، 2 شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں گی؟ یہ کیوں ایسی جو ہے وہ ایک سیکشن میں ترمیم کر کے، ایک ایکٹ میں چھوٹی سی ترمیم کر کے اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں، جب یہ معاملات آئین میں پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ایک سیکشن میں ایک اس میں ترمیم کرنے کے بعد کیا وہ آئینی ترمیم سمجھا جائے گا؟